دنیا میں ہزاروں چیزیں ایسی جو بہت ہی خوبصورت ہیں، کہیں خوبصورت دریا تو کہیں خوبصورت چشمے، کہیں خوبصورت وادیاں تو کہیں خوبصورت شہر، جن کو دیکھ کر انسان ایک راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس دنیا میں کبھی دن کا اجالا خوبصورت لگتا ہے اور کبھی شام کی چمکتی دھمکتی لائٹیں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ آپ نے بہت سے ملک ایسے دیکھے ہوں گے جو بہت ہی خوبصورت ہیں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس انہی کو دیکھتا رہے، مگر آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بہت ہی خوبصورت ہے، میری مراد مدینہ منورہ۔ مدینہ چلوں میں، مدینہ چلوں، نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں۔ اے میرے مولا تو سن لے میری، یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری۔ وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر، یہ دیکھنے کو میرا دل ہے بے قرار۔ وہ جب دن آئے گا دیکھنے کو، مدینے کی جانب میں دوڑے چلوں، مدینے کی گلیوں میں چلتا رہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ وباؤں اور بیماریوں کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک نے وہاں سے وباؤں یعنی بیماریوں کو نکال کر وہاں کی مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے مدینے کی مٹی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ جذب القلوب میں ہے کہ اللہ پاک نے مدینہ پاک کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ خاک مدینہ میں ہر مرض کی شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں کوڑ اور برس سے شفا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ احادیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ، جتنی تو نے مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ میں اس سے 2 گنا برکت عطا فرما، اور مدینہ باعث برکت کیوں نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو شرف قیام بخشا۔ سرزمین مدینہ کو اپنے قدموں کے بوسے لینے کی سعادت عطا فرمائی۔ ان سعادتوں سے فیض یاب ہو کر شہر مدینہ نے عظمت و رفعت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس مبارک شہر کو اتنی برکت میسر آئی کہ مدینے میں رہنا عافیت کی علامت اور مدینے میں مرنا شفاعت مصطفیٰ کی ضمانت قرار پایا۔ یوں یہ شہر بہت فضیلت اور دگنی خیر و برکت کا ایسا مرکز بنا کہ جسے دیکھنے کے لیے ہر عاشق رسول تڑپتا ہے۔ مدینہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، چنانچہ احادیث میں آتا ہے، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے مد اور سا یعنی ایک پیمانہ ہوتا ہے اس میں برکت دے۔ جب رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں۔ اس کے لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خدا سے ہی اس کی قیمت لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا لیا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنا چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد
ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایمان کی پناہ گاہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینے کی حفاظت پر فرشتے معمور ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی رستہ مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مدینے کی مٹی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، جب غزوہ تبوک سے صحابہ اکرام واپس تشریف لا رہے تھے تو جو صحابہ اکرام اس غزوے سے بچ گئے تھے، جب وہ ان صحابہ اکرام سے ملے تو انہوں نے کچھ گرد اڑائی تو ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مدینے میں جینا حصول برکت اور مرنا شفاعت مصطفیٰ پانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ مدینے میں مرنے والے کی میں شفاعت کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں برکات مدینہ سے مالا مال فرمائے اور بقیع پاک میں مدفن عطا فرمائے۔